تیری بہت عالی ہے، رشک حور جنت ہے، حیا انمول گہنا ہے، حیا انمول دولت ہے، حیا ہے یا نہیں تجھ میں بتاتا ہے تیرا پردہ، اے بہنا تیری عظمت کو بڑھاتا ہے تیرا پردہ، تجھے ممتاز غیروں سے بناتا ہے تیرا پردہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی میرے پیارے ساتھیوں جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو میری ہر ویڈیو کو روز دیکھتے ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ آج کا میرا ٹاپک ہے حیا۔ تو آپ کا فرض یہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس بیان کو عام کیجیے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، جب کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ خواتین شرم و حیا کے ساتھ پیچھے کھڑی ہیں اور کیا ہے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے ساتھیوں، ہمیں حیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نظروں کی حفاظت بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ حیا زینت ہے، حیا خوبصورتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اگر آپ حیا میں رہیں گے، اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو حیا میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو عورتوں کے لیے پردہ اور مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت قرآن و سنت سے ہمیں حکم ملتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 60، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان انسان کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ہے نا تو وہ حیا کرے گا، کیونکہ ایمان کی 60 شاخیں ہیں، تو اگر کسی میں ایک شاخ بھی ہے نا تو وہ حیا کرے گا۔ اور اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو آپ سوچ لیں، آپ کے پاس ایمان کی 60 شاخیں تو دور کی بات، ایک شاخ بھی نکل گئی تو آپ زیرو پہ ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں اپنے اسٹیٹمنٹ، ایمان کی 60 شاخیں ہیں اور ایک شاخ حیا ہے۔ اگر آپ میں حیا ہے تو کم سے کم ایک شاخ ہے، لیکن اگر حیا نکل گئی تو ایمان کی 60 شاخوں سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے، اور آپ ایمان کی لسٹ میں ہیں کہ نہیں؟ اب آپ اور ہم خود جائزہ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا، بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے۔ اب آپ سوچ لیں، اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے، بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے۔ کوڑا کیوں ہے بے حیائی؟ کیونکہ بے حیائی گندگی ہے، حیا زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ تو آپ خود دیکھیے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں ہیں، آپ کس جگہ پہ ہیں، آپ بے حیائی سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کون سے مراحل ہیں، وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جس کو اکارڈنگلی آپ ٹائم سپینڈ کریں اور اس پلیٹ فارم پہ آپ ٹریول کریں تو آپ بے حیائی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ جب سوسائٹی میں اپنے کپڑوں کا، اپنے میک اپ کا، اپنے رہنے کا اور اپنے زیب و زینت کا، ٹھیک ہے، اور اپنے کوکنگ کا بہت باریک بینی سے خیال رکھ سکتے ہیں، تو آپ گناہوں سے بچنے کا خیال نہیں رکھ سکتے کیا؟ نیکسٹ حدیث ہے سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ ایک شخص جو تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ 100 بار سوچا کریں بازار جاتے ہوئے، 100 بار سوچا کریں موبائل پکڑتے ہوئے، 1000 بار سوچا کریں ٹی وی دیکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں بار سوچا کریں زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہوئے۔ ابو سواد عدوی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ بھلائی ہی لاتا ہے۔ اگر کسی میں حیا ہے نا، اس کی پوری لائف میں بھلائیاں ہی بھلائیاں آئیں گی، کبھی بھی اس کو جو ہے مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروفل بتا دیا۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، یعنی جس لڑکے میں حیا ہے وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہے، اس کا اٹھنا خیر کا باعث، اس کا چلنا خیر کا باعث، اس کا رہنا خیر کا باعث، اس کا بولنا خیر کا باعث۔ یہ کس میں ہے؟ جس میں حیا ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے تو آپ اور ہم خود سمجھتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت کر دیتی ہے۔ بے حیائی عیبدار بنا دیتی ہے۔ بے حیائی، آپ بے حیائی سے پیچھے تو ہٹ کے دیکھیں، 7 پردوں میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے برات آئے گی، آپ کی نیک نیتی کی گواہی کی آسمان سے برات آئے گی۔ آپ 7 پردوں میں بے حیائی کو چھوڑ کے دیکھیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں رہنے والی کواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ باحیا تھے، بہت زیادہ باحیا۔ یہ کون سے وقت کی بات ہے؟ یہ نیک اور صالحین اور انبیاء کے نیک صالح اولاد میں سے جو بہت ہی نیک خواتین ہوتی تھیں، جو کواری ہوتی تھیں، 7 پردوں میں ہوتی تھیں، ان سے بھی کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیا تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ باحیا زندگی گزارنی ہے، بے حیائی کو چھوڑنا ہے۔ عن ابی مسعود قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوة اولا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں بھی یہی تھا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرے۔ آپ میں حیا نہیں ہے تو آپ سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ آپ کوئی خیر کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں اور ہمارے گھر میں باحیا ماحول بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیرت کو جگاتا ہے پیغام اویسی کا، دشمن کا غرور اب تو ہم توڑنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے اور
قرآن و سنت کی یہ تعلیمات پھیلانا آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔